السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر. سامعین کرام اور سٹیج پر تشریف فرما علماء اعظام، خطباء کرام، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی یہ 35ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس بعنوان تکریم انسانیت اور مذاہب عالم، فتنوں، فسادوں، عصبیتوں، جنگوں، لڑائیوں، جھگڑوں کے اس دور میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے. میں بحیثیت صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اور کشمیر کی عوام کی طرف سے مرکزی قائدین، بالخصوص امیر محترم فضیلت شیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ اور ناظم عمومی فضیلت شیخ ہارون سنابلی اور دیگر اکابرین کا شکر گزار ہوں کہ آج جب انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، آج جب انسان کے ہاتھوں انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، آج جب انسان کے ذریعے سے انسانیت شرمسار ہو رہی ہے، ایسے میں انسانوں کو ان کی اپنی پہچان اور ان کا اپنا فرض منصبی یاد دلانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے اس عظیم مقصد کی خاطر یہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس وقت کی ضرورت ہے. ہم امید رکھیں گے کہ یہ عظیم کانفرنس بہترین قراردادوں کے ساتھ، علماء کرام کے مواعظ حسنہ کے ساتھ، مقالہ نگاران کے تحقیقی پیپرز کے ساتھ قوم و ملت کو اس بھنور سے، فتنوں سے، قتل و غارت گری سے، فساد سے، عزتوں کی پامالی سے، انسانی جانوں کی بے وقعتی اور بے قدری سے نکالنے میں کامیاب اور کامران ہو. ہماری خواتین کو عزت ملے، ہمارے بچوں کو اعلیٰ اخلاقی تعلیم ملے اور یہ لوگ بغیر کسی رنگ، نسل، علاقائیت اور لسانیت کے تعصب سے بلند ہو کر فقط اور فقط احترام انسانیت، تکریم انسانیت کے اعلیٰ اوصاف سے متصف ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب کو، سیاہ فاموں کو، سفید فاموں کو، عربوں کو، عجموں کو ایک باپ اور ایک ماں آدم اور حوا سے پیدا کیا. لیکن یہ تفریقات کیوں؟ یہ امتیازات کیوں؟ یہ لسانیتیں اور عصبیتی جھنڈے کیوں بلند کیے جا رہے ہیں؟ یہ ظلم و زیادتی، یہ وحشانیہ بمباریاں، یہ حقوق انسانی کی تلافی روز افزوں بڑھ رہی ہے. اور ان ستم ظریفیوں سے انسانیت کو چھٹکارا دلانے کے لیے آج ہی ہم اہل حدیثوں کو بالعموم اور اہل حدیثوں کو بالخصوص اور عام مسلمانوں کو بالعموم اقوام عالم تک اسلام کا عالمگیر پیغام جو انسانیت پر، عدل پر، کرامت انسانیت پر، محاسن اسلام پر مبنی ہے، اسے اقوام عالم کے سامنے واضح کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں خود بھی اسلام کا نہ صرف عامل بننا ہے بلکہ اغیار کے سامنے اس کی روشن امیج اور روشن صورت کا سفیر بھی بننا ہے. ہمیں پہلے خود اپنے آپ کی عزت کرنی ہے، اپنی حیثیت پہچاننی ہے، اخلاق عالیہ سے خود متصف ہونا ہے، پھر دوسروں کے عزتوں کی، ان کے جانوں کی اور ان کے مال کی ان کے تحفظ کی ایک تحریک چلانی چاہیے، ایک مشن چلانا چاہیے. میں اس عظیم کانفرنس پر اپنے مرکزی ذمہ داران کا
شکر گزار ہوں اور آپ حضرات کا بھی کہ ملک کے طول و عرض سے آپ لوگوں نے اپنی بھرپور حاضری یہاں پر درج کرائی. اللہ اس کانفرنس کو امت مسلمہ کے اقبال کی بلندی، انسانیت کی اعلیٰ قدروں کے استحکام کا باعث بنائے اور انسان پر ظلم کرنے سے رک جائے، باز آ جائے، انسانیت کا احترام ہو، اعلیٰ اخلاقی قدروں کا عروج ہو. ھذا ما عندی وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.